اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره، وفوق سدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين، راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين، محب الفقراء والمساكين، سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين، سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا المرزوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار رزق دیے گئے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجا کرو، کیونکہ یہ یوم مشہود ہے، یعنی میری بارگاہ میں فرشتوں کی خصوصی حاضری کا دن ہے۔ اس دن فرشتے خصوصی طور پر کثرت سے میری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور جو شخص بھی مجھ پر درود بھیجتا ہے اور جب تک بھیجتا رہتا ہے، وہ فرشتے مسلسل اس کا ہدیہ درود مجھے پہنچاتے رہتے ہیں۔
حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے وصال کے بعد بھی ایسا ہی ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں وصال کے بعد بھی اسی طرح پیش کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کے جسموں کا کھانا حرام کر دیا ہے۔ پس اللہ عز و جل کے انبیاء زندہ ہوتے ہیں اور انہیں بارگاہ خداوندی سے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے وصال کے بعد میری قبر مبارک کی زیارت کی، گویا اس نے میری حیات میں میری زیارت کی۔ ناظرین کرام، حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ، غالباً 1,24,000 یا کم و بیش تعداد ہے ان کی، سب آسمان ہدایت کے روشن ستارے ہیں۔ لیکن ان صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ کرام فضیلت کے اعتبار سے آسمان ہدایت کی کہکشاں ہیں، اور اس کہکشاں میں سے یوں سمجھیے کہ سارے سٹار تھے، لیکن ان میں سے کچھ سپر سٹار تھے، اور ان سپر سٹار میں سے ایک بہت بڑی شخصیت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ صحابی رسول وہ ہیں جن کا بچپن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں گزرا، جن کی جوانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین پاک میں گزری، اور جن کا بڑھاپا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گزرا۔ میں جب ان کی شخصیت اور ان کی سیرت کو پڑھ رہا تھا، اور مختلف کتابیں ناظرین اکرام جو اویلیبل تھیں وہ میں پڑھتا رہا، اور ایک عجیب میرے قلب و ذہن پہ کیفیت تھی۔ 4 باتیں میں نے نوٹ کیں جو خصوصیت ان کی شخصیت میں پائی جاتی ہے۔ پہلی یہ تھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسری امر بالمعروف، اور چوتھی حق گوئی۔ یہ 4 وصف میں نے بہت بلندی پہ دیکھے ان کی شخصیت میں۔ ناظرین کرام، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ان کی والدہ جب یہ 8 یا 10 سال کے تھے تو چھوڑ کے آئی تھیں، اور یہ واحد صحابی ہیں جن کو بچہ ہوتے ہوئے بھی بدر اور احد میں اجازت ملی تھی جنگ میں شریک ہونے کی۔ یہ بدر میں ساتھ تھے، احد میں ساتھ تھے، خندق میں ساتھ تھے، حنین میں ساتھ تھے، صلح حدیبیہ میں ساتھ تھے، فتح مکہ میں ساتھ تھے، طائف کے محاصرے میں ساتھ تھے، اور بعد میں پھر جو فتوحات خلفائے راشدین کے زمانے میں ہوئی وہاں بھی تھے۔ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ان کی والدہ لے کر ان کو حاضر ہوئیں، اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیں انس کے لیے۔ آپ نے 4 دعائیں دیں، یا اللہ انس کی عمر میں برکت فرما، اس کے مال میں برکت فرما، اس کی اولاد میں برکت فرما، اور اس کی جو آخرت ہے اس کو بہتر کر دے۔ آپ حیران ہوں گے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کی بہت طویل عمر ہوئی، ان کی سب سے زیادہ طویل تھی، ان کے بعد دوسرے نمبر پہ ان کی عمر جو تھی وہ طویل ہوئی، اور خود فرمایا کرتے تھے کہ میں نے 100 اپنے پوتے جو تھے وہ اپنے سامنے اپنے ہاتھوں سے دفن کیے۔ اتنی ان کی لمبی عمر تھی کہ ان کی زندگی میں ان کے پوتے فوت ہوئے۔ 80 ان کے صاحبزادے تھے، 2 ان کی صاحبزادیاں تھیں، اور جو پوتے تھے وہ تو سینکڑوں میں پوتے پوتیاں ان کے تھے۔ اور ان کی محبت رسول اور عشق رسول کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے حضرت ثابت سے اپنی جو وصیت کی، کہا جب میں دنیا سے رخصت ہونے لگوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موئے مبارک میرے پاس ہے، اس کو میری زبان کے نیچے رکھ دینا، میرے کفن پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک لگا دینا، اور کوئی خوشبو نہ لگانا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا مجھے عطا فرمایا تھا، وہ میری قبر میں رکھ دینا۔ ناظرین کرام، ان کی بیان کردہ 80 احادیث تو امام بخاری نے بیان کی، 70 امام مسلم نے بیان کی، اور 128 متفق علیہ ہیں، اور ہزاروں حدیثوں کے راوی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 صحابہ کرام میں سے ایسے صحابی ہیں، اگر آپ نے کبھی بھی حدیث کی بات کرنی ہو تو سیدنا ابو ہریرہ کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، جناب انس بن مالک کے ذکر پاک کے بغیر، عبداللہ بن عباس کے ذکر کے پاک کے بغیر یہ باتیں مکمل نہیں ہوتی۔ ان کا عشق رسول کیسا تھا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کیسی زندگی گزاری، احادیث ان سے کون کون سی بیان ہیں، ان کی حق گوئی کیسی تھی، اطاعت رسول کیسی تھی، عشق رسول ان کا کیسا تھا، ان کی والدہ کا کیسا تھا۔ بڑی دلچسپ باتیں ہیں، بڑی ایمان افروز باتیں ہیں۔
آج میرے ساتھ شریک گفتگو اس موضوع پہ ہوں گے، معروف عالم دین ہیں، آپ ان سے واقف ہیں، مفتی محمد فاروق القادری صاحب، مجھ سے ویلکم. اور ان کے ساتھ ایک یونیورسٹی کے سینئر استاد جناب ڈاکٹر عقیل احمد صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ پروفیسر عبدالقدوس درانی. آپ تینوں کا بہت شکریہ. مفتی صاحب، احادیث میں سے کوئی خاص احادیث سنائیں، آپ کا یہ خاص سبجیکٹ ہے جناب انس بن مالک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقصرین صحابہ میں سے ہیں، یعنی وہ صحابہ جنہوں نے احادیث کی روایت سب سے بڑھ کر کی ہے. ان میں پہلا نام تو حضرت ابوبکر صدیق کا ہے، پھر نام آتا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جنہوں نے تقریباً 2700 سے زیادہ احادیث کا ذخیرہ اور خزانہ اس امت تک منتقل کیا. ایمان افروز حکایات، واقعات اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے موتی امت کو دیے. ان میں سے ایک حدیث، جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے، اس کے مطابق ایک دفعہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، مجھے قیامت کے دن آپ وعدہ کریں میری شفاعت کریں گے. میں انس میں کروں گا. حضور نے انہیں بشارت دے دی، میں آپ کی شفاعت کروں گا. غازی صاحب، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات. سبحان اللہ. گارنٹی مل گئی، ضمانت مل گئی. ویسے تو گارنٹی سب صحابہ کی ہے، جی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. جی وہ ہے، وہ بالعموم گارنٹی ہے، بالخصوص سب صحابہ جنت میں جائیں گے، بے شک، پکی بات. بالکل. لیکن اس کے ساتھ خصوصی طور پر اعزازی ڈگریاں بھی دی گئیں. ٹھیک. حضرت انس کے لیے جیسے آپ نے کہا، دعا بھی کی تھی، اللہم ادخلہ الجنہ، انہیں جنت بھی عطا کر. انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں قیامت کے دن آپ کو کہاں تلاش کروں گا؟ حضور نے فرمایا، پل صراط پر. حضور اگر وہاں نہ ملے تو پھر میزان پر. عرض کیا، حضور وہاں نہ ملے، فرمایا پھر حوض کوثر پر آ جانا. ان 3 جگہوں پر ہی تم مجھے اپنی امت کی جو مدد کرتے ہوئے پاؤ گے. سبحان اللہ. اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت ہے، آپ فرماتے ہیں، میں نے ریشم کو بھی چھوا، لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست انور کو چھوا تو آپ کے ہاتھ مبارک سے زیادہ نرم اور ملائم مجھے کچھ نظر نہ آیا. سبحان اللہ. اسی طرح میں نے خوشبوئیں کستوری اور عنبر جیسی بھی محسوس کیں، لیکن حضور کے پسینے انور کی جو خوشبو تھی، وہ خوشبو مجھے بڑی سے بڑی دنیا کی عطر اور خوشبو میں نہیں پائی محسوس. اچھا، ان کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی، وہ ان کے گھر کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے، تو وہ شیشی رکھتی تھی اور پسینہ مبارک اس شیشی میں. حضرت ام سلیم کا تعلق تھا بنو نجار سے، جس قبیلے سے حضور کی والدہ ماجدہ کا تعلق تھا، جس خاندان سے، اس لیے رسول پاک کی رشتے میں یہ خالہ لگتی تھی. اور اسی قربت کی وجہ سے اکثر حضور ان کے گھر تشریف لے جاتے اور وہ بہت خدمت کرتی. بلکہ غزوہ خیبر میں حضرت صفیہ جب گرفتار ہو کر آئیں قیدی بن کر، پھر ان کا حضور سے نکاح ہونا تھا، تو وہ ساری خدمات حضرت صفیہ کو ام سلیم کے گھر بھیجا گیا. انہوں نے تیار کر کے حضور کی خدمت میں رات کو پیش کیا، دلہن بنایا. اسی طرح حضرت زینب اس دور کے مطابق. جی بالکل. اسی طرح حضرت زینب بنت جہش، جی ان کے ساتھ جب حضور کا نکاح ہوا تو دعوت ولیمہ کا جو کھانا تھا وہ بھی حضرت ام سلیم نے تیار کیا. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب، عشق رسول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ لفظ عشق رسول جب آتا ہے، جناب انس بن مالک کا نام آتا ہے، جناب بلال کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ. عجیب. غازی صاحب، عشق رسول کا جب ذکر شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے ذکر ہی صحابہ کا ہوگا. یہ ان کے بغیر عشق رسول کا ذکر ہی ادھورا ہے. اور نبی کریم علیہ السلام جس روز سعید مدینہ منورہ میں جلوہ افروز ہوئے ہیں، تو بچیاں تو بنو نجار کی یہ پڑھ رہی تھی نا کہ طلع البدر علینا، اور حضرت انس بن مالک 9-10 برس کی عمر تھی، اور گلیوں میں دوڑ دوڑ کر اعلان کر رہے تھے، جا رسول اللہ ہے، جا رسول اللہ آ گئے، رسول اللہ آ گئے. اور پھر تھوڑے ہی لمحے بعد یا وقت کے بعد نے ان کی والدہ ماجدہ نبی پاک کی بارگاہ میں لے کر آئیں کہ یا رسول اللہ، اس کو اپنی خدمت کے لیے قبول کیجئے. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے 10 برس نبی پاک کی خدمت کی، اور فرماتے ہیں کبھی نبی پاک نے مجھے ڈانٹا ہی نہیں، اف نہیں کہا، اف نہیں، اور کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام یہ اس وقت کیوں نہیں ہوا اور اس وقت کیوں نہیں ہوا. اور غازی صاحب، مدینہ منورہ میں چند فیملیوں کے ساتھ نبی پاک کا جو بالکل قریبی تعلق تھا، اس میں ایک یہ فیملی تھی،
اور آپ کی والدہ ماجدہ ام سلیم، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم فرماتے ہیں جب میں جنت میں داخل ہوا، ویسے تو جنت آپ کے سامنے ہی ہوتی تھی، عطا کرنے والی ذات ہے اللہ کے فضل سے، نبی پاک کی ذات ایسی ہے، فرمایا میں نے آواز سنی، تو خاتون کے حوالے سے آواز سنی، تو میں نے پوچھا یہ کس کی آواز ہے؟ تو مجھے بتایا گیا یہ بنت ملحان یعنی انس بن مالک کی والدہ کے چلنے کی آواز۔ سبحان اللہ، اتنی عظیم خاتون تھی۔ اور حضرت انس بن مالک آپ دیکھیے کہ 10 برس کی عمر سے خدمت شروع کی اور پورے 10 برس خدمت کی، یعنی وہ جو ایک سن شعور میں قدم رکھا اور عہد شباب تک پہنچے، پورا زمانہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقتیں ان کو سفر و حضر میں اور تمام معاملات میں ان کو وہ حاصل رہتی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کئی بار ان کو ساری کے وقت کہتے کہ انس میرا ارادہ روزہ رکھنے کا، کچھ لاؤ، تو آپ پھر کچھ کھانے کے لیے کچھ پینے کے لیے نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں سوچ رہا تھا، حیران کن بات ہے، 10 سال کا بچہ، اور صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے بعد آپ کا معمول تھا نا، وہ اب بھی صوفیاء کے ہاں ہے کہ تھوڑا سا لیٹ جاتے تھے، تو اس وقت صبح کی نماز کے وقت جناب انس وہاں پہنچ جاتے تھے حضور صلی اللہ کی بارگاہ میں، اور صبح کی نماز سے پہلے غائی صاحب، وہی تو کہہ رہا ہوں، اپنے گھر سے چل کے وہاں جانا، ظہر تک رہتے، اور ہر موسم میں، اور ہر موسم میں آتے۔ یعنی اسے دیکھیے کہ اس عہد کے 10 برس کے بچوں میں شعور آداب رسالت کا شعور کتنا تھا، عشق رسول اور عشق رسول۔ اچھا بھائی صاحب، ایک اور بات یہاں پر قابل غور ہے کہ جو فقہاء صحابہ کے 3 گروہ ہیں، دوسرے گروہ میں حضرت انس بن مالک شامل ہے، لیکن ان کی جو آل اوور دی ورلڈ جو شہرت ہوئی ہے وہ خادم رسول کی وجہ سے ہوئی ہے۔ پتہ چلا کہ غلامی رسول اور خدمت رسول ہی کام آئے گی۔ آج جو علماء مشائخ ہم بات کرتے ہیں کہ فلاں نے دین کی بڑی خدمت کی، تو حضرت انس بن مالک تو وہ ہیں جنہوں نے اس کی خدمت کی جو دین لے کر آئے۔ جی ڈاکٹر صاحب، حضرت انس بن مالک اطاعت رسول، کمال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جسٹس صاحب، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی جو سرکار سے محبت کا ذکر ہے، ہمارے فاضل دوستوں نے فرمایا، جہاں تک اطاعت کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلو بہت اہم ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کو سنگت ملی، سرکار کی خدمت کرنے کا موقع ملا، تو آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان کی تربیت کرنے کا حق ادا کر دیا، سبحان اللہ، اور ان کو بیٹھنے اٹھنے کے آداب سے لے کر کھانے پینے کے آداب سکھائے، اور پھر ان کی دینی اور اخلاقی تربیت حضور نبی کریم نے فرمائی۔ آقا نے ان سے فرمایا تھا کہ اے انس، اگر تم سے ہو سکے تو اپنی صبح اور شام اس طرح کرو کہ تمہارے دل میں کسی کے بارے میں کینہ نہیں ہونا چاہیے، تو ایسا ضرور کرو، سبحان اللہ، یہ میری سنت ہے، سبحان اللہ، اور جو میری سنت کو زندہ کرے گا حقیقت میں وہی مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا، اور جو مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا، سبحان اللہ۔ اور پھر آقا نامدار کا ان سے اسلوب ایک محبت یہ تھا کہ عرب کے اندر جب کسی سے پیار کرتے ہیں تو اس کے نام کو تصغیر میں کر کے انس کو انیس کر کے حضور بلاتے ہیں، سبحان اللہ، اور یا بنیا، میرے بیٹے، میرے بیٹے۔ سبحان آج ہمارے ہاں جو کام کرنے والے لوگ ہیں، ہم اگر اس بات پہ غور کریں، ہمارا رویہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اپنے ماتحتوں اپنے ماتحتوں کے ساتھ، ہمارے گھر میں کام کرنے والوں کے ساتھ۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ان کی تربیت بھی ہمیں کرنی چاہیے، ان کو اخلاق بھی ہمیں سکھانا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ تو آقا وہ جو فرمایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، 2 کانوں والے، جی ہاں، وہ بھی آپ کی محبت کا ایک انداز تھا کہ ان سے پیار کرنے کے انداز میں آپ نے ان کو کام کے لیے بھیجا، اور وہ بچوں کے ساتھ عمر اس طرح کی تھی، کھیلنے میں مشغول ہو گئے، تو سرکار خود باہر تشریف لے گئے اور جا کر دیکھا کہ وہ کھیل رہے ہیں، تو ان کو ٹوکا نہیں، پیچھے کھڑے ہو گئے، تو ان کو احساس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہے۔ جب پلٹ کر دیکھا تو سرکار تھے، حضور مسکرا پڑے اور فرمایا، اے 2 کانوں والے، میں نے تمہیں کام نہیں بھیجا تھا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں بھی کر کے آتا ہوں۔ تو آقا نامدار نے زندگی بھر ویلکم ناظرین کرام، ویلکم بیک۔ جی ڈاکٹر صاحب، حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی؟ جی دعوت دی، تو گھر میں اہتمام کیا، چند افراد کا اہتمام کیا، تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نبی کریم کو بلانے گیا، تو آپ نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا کہ کیا تمہارے باپ نے بھیجا ابو طلحہ نے؟ اور سب کو کہا آؤ بھائی ان کے گھر چلتے ہیں۔ تو حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی سے کہا بھی نبی کریم نے تو سب کو بلا لیا ہے، تو ان کا ایمان دیکھیے ام سلیم کو، انہوں نے کہا کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اب دیدہ و دل فرش راہ کی نبی کریم کا استقبال، کوئی فکر نہیں رہا کہ کھانا کم ہو جائے گا۔ نبی کریم تشریف لائے، آپ نے فرمایا ام سلیم سے بھی جو کچھ ہے میرے سامنے لے آؤ، اور 10 افراد کو بلاتے گئے، تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں 70 یا 80 افراد نے
وہ کھانا کھایا، کیسا وہ پاکیزہ کھانا ہوگا. تو نبی کریم کا ایک تو یہ معجزہ بھی ظاہر ہو رہا ہے، دوسرا ان کے گھر پر اعتماد دیکھیے کہ جو آپ نے فرمایا تھا کہ انصار کے 4 گھر بہترین ہیں، اس میں بنو نجار کا یہ گھرانہ بھی بڑا بہترین تھا. اور آپ کی، اور بلکہ بعض لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ازواج مطہرات کے علاوہ کسی خاتون کے گھر نہیں جاتے سوائے ام سلیم کی، وجہ کیا ہے؟ فرمایا وہ میری رضائی خالہ ہے، اور ان کے جو بھائی ہے وہ میرے ساتھ شہید ہوا ہے، یعنی ایک غزوہ میں شہید ہو گئے تھے. دل جوئی بھی کرنا مقصد تھی. اور غازی صاحب اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ جو نبی کریم سے جتنا قریب ہوگا آقا کی عنایات بھی اتنی ہو جائیں. سبحان اللہ. اچھا جی پروفیسر صاحب، جس طرف چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی نا مال میں برکت کی، تو ان کی جو بھیڑ بکریاں تھیں اور اونٹ تھے وہ سب سے زیادہ تھے، اور جس طرف ان کے پوتے یا بیٹے لے کے جاتے نا چرانے کے لیے اپنے جانور، تو لوگ کہتے تھے کہ ادھر آج انس کا خاندان گیا ہے، وہ ادھر نہ جاؤ، وہ گئے ہوئے ہیں. اور بعض میں نے یہ بھی کتابوں میں پڑھا ہے کہ یہ خشک اگر گھاس ہوتی تھی نا جہاں یہ جاتے تھے، شاید وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے، تو وہ گھاس بھی سبز ہو جاتی تھی یا وہاں پہ وہ اویلیبل ہو جاتی تھی خشک جگہوں پر. اصل چیز تو جیسے صاحب وہ سرکار دو عالم کی دعا ہے نا، کہ آقا نے جو ان کو دعا دے دی کہ اللہ تمہارے رزق میں برکت دے گا، تمہارے مال میں اولاد میں برکت دے گا. اب تو مٹی کو بھی ہاتھ لگاتے انہیں سونا بن جانی تھی، گھاس نہیں بھی تھا تو گھاس آ جانا تھا. سبحان اللہ. کیونکہ دعا جو اس ہستی کی ہے جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جن کے ہاتھ میں اللہ نے ساری کائنات کے خزانے دیے اور قاسم بنایا ان کو جہاں سے بٹ رہے ہیں خزانے. سبحان اللہ. میں یہاں جو سب ایک چیز شیئر کرنا چاہوں گا. حضرت ام سلیم کا ذکر محترم ڈاکٹر صاحب نے بھی کیا. میں جب ان کا وہ واقعے کا تصور کرتا ہوں کہ اپنے بیٹے کو لے کر سرکار کی بارگاہ میں آتی ہیں تو مجھے حضرت مریم علیہ السلام یاد آ جاتی ہیں. مجھے ایک احساس مماثلت سا ہوتا ہے کہ ان کی والدہ بھی کہتی ہیں کہ یا اللہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہے میں اسے تیری خاطر نظر کرتی ہوں. واہ. اور یہ اپنے ساتھ 8 سالہ 9 سالہ بچے کو لے کر آتی ہیں اور یہ کہہ کر کہ سرکار ہر کوئی آپ کے لیے تحفہ لے کر آیا ہے، میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، یہ میری اولاد ہے، یہ میں آپ کی نظر کرنے کے لیے آئی ہوں، آپ کی خدمت کریں گے، آپ کی نوکری کریں گے. اور یہ وہ گھر ہے کہ ایمان حضور نبی کریم کے ہجرت لانے سے پہلے اس گھر میں پہنچ گیا تھا. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب ایک بات آپ کو ایمان افروز. جی حضور. میرے بڑے بیٹے کا نام ہے محمد انس. جی ماشاءاللہ. اس سے بعد کا محمد اسامہ، اس کے بعد محمد سعد. میں ان تینوں کو لے گیا، عربی لباس پہنا کے مواجہ شریف کے سامنے کھڑے کر دی. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے انس جیسا انس تو ہو نہیں سکتا، آپ کے اسامہ جیسا اسامہ ہو نہیں سکتا آپ کے ساتھ، لیکن یہ ان کے غلاموں میں سے ہے. اور شعر پڑھا یہ وہاں میں نے کھڑے ہو کے کہ حضور میرا تے کل کرانا سنائی کہندا رہا تواڈے جوڑے دی توڑ دا تاج پا کے بن دی یہ ذات ساڈی ہے اس کرم تے نجات ساتھ. سبحان اللہ. یہ مجھے یاد آ گیا وہاں. حضرت انس یہ ناموں کی بھی برکت ہے. بے شک برکات ہیں جی، ناموں کی برکات ہیں. اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں ذکر ہو رہا ہے، انہوں نے سرکار سے محبت اور خدمت کا حق ادا کیا، سرکار نے بھی ان پر اپنی نظر کرم کا حق ادا کیا. وہ کہتے ہیں کہ کوئی رات میری ایسی نہیں گزری حضور کے وصال کے بعد کہ مجھے سرکار کا دیدار نہ ہوا ہو. واہ. یہ بات لوگوں کو بتاتے اور رو پڑا کرتے تھے. اللہ. یہ تقریباً 80 برس بن جاتے ہیں میرے اندازے کے مطابق. کم و بیش 80 برس ہر روز زیارت، ہر روز سرکار کی زیارت اپنی زبان سے بیان کی انہوں نے. اور کہتے زندگی میں 2 دن مجھے نہیں بھولتے. ہاں. ایک دن وہ جب سرکار مدینہ تشریف لائے تھے، سبحان اللہ. آقا کے چہرہ انور کے نور سے پورا مدینہ روشن ہو گیا. واہ واہ واہ. آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور جس ہے. کا سارا کیا آپ نے الفاظ فرمائے کہتے تھے؟ جا رسول اللہ ہے، جا رسول اللہ. رسول اللہ. ایک کالر لے لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضور محمد زاہد عرض کر رہا ہوں فیصل آباد سے. جی زاہد صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ ہاں اللہ کی رحمت ہے. اللہ پاک آپ کو بری نظر سے بچائے، آپ کو اور پوری ٹیم کو. آمین آمین. حضور یہ میرا ابھی سوال ہوا تھا کہ زیادہ بولنا گناہ ہے، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دفتر میں اکثر بیٹھے لوگ، ہم لوگ اللہ کے اللہ رسول کی باتیں کرتے رہتے ہیں، اللہ کے پیاروں کی باتیں کرتے ہیں، ولیوں کا ذکر کرتے رہتے ہیں. تو کیا یہ بھی ہر وقت ذکر کرنا، ان کی باتیں کرنا زیادہ اکثر لوگ نہیں، یہ اس میں شامل نہیں ہے. ذکر اللہ اس میں شامل نہیں، وہ تو مفتی صاحب کی مراد ہے. اور حدیث دنیاوی فضول باتیں، دنیاوی بھی اگر آپ کسی کو پڑھا رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، اپنے سرکاری کام میں لوگ آ رہے ہیں اور آپ ان سے
نیگوشیٹ کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، تو وہ اس میں شامل نہیں. کیوں جی مفتی ایسا ہی صاحب؟ وہ پوری حدیث بھی میں نے سنائی ہے ہاں کہ جو زیادہ گفتگو کرتا ہے وہ غلطیاں زیادہ کرتا ہے. جہاں ضرورت ہے قرآنی تعلیم دینا، حدیث کا بیان کرنا، امر بالمعروف کرنا، ویسے ان کی ڈیوٹی کے دوران جو گفتگو ضروری ہے، ان کا تذکرہ کرنا، صالحین کے ذکر کرنا، یہ اپنی جگہ فضیلت معاب کام ہے. لیکن فضول گوئی کرنا جس میں نہ دنیاوی منفعت ہو نہ اخروی فائدہ ہو، یہ باتیں ہوتی ہیں فضول، وہ یقیناً نقصان دیں. سیدنا حدیث آج آپ نے میری ذمہ داری چونکہ حدیث کی لگائی ہوئی ہے آج آپ نے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث فرماتے ہیں، اور میں یہاں ضمناً یہ عرض کر دوں، مسند امام احمد بن حنبل، مسند حدیث کی وہ کتاب ہوتی ہے جس میں مصنف ایک صحابی کا نام ذکر کر کے ان سے جتنی بھی احادیث مروی ہیں وہ ساری ایک جگہ جمع کر دیتے ہیں. امام احمد بن حنبل کی مسند میں حضرت انس کی تمام احادیث جو 2500 سے زیادہ ہیں وہ ساری کی ساری وہاں پر موجود ہیں. انہی میں یہ ایک حدیث پاک ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمارے گھر میں رسول کریم، سیدنا صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم اور ایک دیہاتی تشریف لے آئے. اعرابی لفظ یوز کرتے ہیں نارملی، اعرابی. ہمارے پاکستان میں چونکہ اس کا معنی نہیں سمجھا جاتا، دیہاتی تشریف لے آئے. دائیں طرف بیٹھے تھے وہ اعرابی اور بائیں طرف جناب صدیق اکبر اور سامنے حضرت فاروق اعظم. حضور کی خدمت میں دودھ پیش کیا گیا، آپ نے نوش کیا اور حضرت انس سے فرمایا کہ میرے دائیں طرف والے دیہاتی کو پیش کیجیے. تو اس کی حضور صدیق اکبر بائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس وقت حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ دائیں طرف والا حقدار ہے کہ اس کو پہلے دیا جائے. آپ نے ایک سنت قائم کی اور 3 مرتبہ یہ بات دہرائی اور حضرت انس نے دائیں طرف سے تقسیم کرنا شروع کیا. مفتی صاحب ایک کالر لے لیں، آپ کی بات جاری رہے گی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بھائی سوال. آستانہ عالیہ پیر پہائی سے بول رہا ہوں. آستانہ عالیہ پیر پہائی میاں والی. پیر پہائی میاں والی جہاں پہ کالا باغ ڈیم کی بنیاد رکھی گئی تھی. اچھا جی 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 سارے ٹیم کو سلام جی. میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بات آپ کہتے ہیں کہ یہاں نہیں لگانا چاہیے جس طرح یا رسول اللہ، اس کے بارے میں ذرا وضاحت کریں. یہ دیکھیں یہ تو حدیث میں ہی بار بار آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو ساری حدیث میں صحابہ جب بھی بات عرض کرتے تھے اس بارگاہ پاک میں وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو بات انفارچونیٹ ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. جی یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ، امام بصیری جو کہہ رہے ہیں. جی ہاں جی ہاں. اور مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ یمامہ میں سارے صحابہ نے کہا تھا وَقَانَ یوم شعارہم یومئذ یا محمد. جنگ فتح ہو گئی تھی. حضرت انس کی اس حدیث سے آداب مجلس بھی معلوم ہوئے کہ آپ کھانا تقسیم کر رہے ہیں یا آپ پانی پیش کر رہے ہیں تو پھر جو صاحب مجلس ہیں جو مسند صدارت پر بیٹھے ہیں ان کی دائیں طرف سے شروع. ایک حدیث پاک بڑی ہی ایمان افروز ہے. بسم اللہ. قرآن مجید کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا. یہاں کریکٹ کر دے، ساری حدیث ایمان افروز ہے. بے شک ساری حدیث بے شک ایسے ہی. تو قرآن مجید میں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جو پسندیدہ اور مرغوب و محبوب شے ہے وہ راہ خدا میں صدقہ پیش کرو، خیرات کے طور پر پیش کرو. حضرت ابو طلحہ جو حضرت انس کے والد تھے، کیونکہ حقیقی والد تو ان کے مالک تھے لیکن بعد میں ان کی والدہ ام سلیم نے حضرت ابو طلحہ سے نکاح کر لیا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا ام سلیم کی وجہ سے. حضرت ابو طلحہ بڑے امیر شخص تھے اور ان کا ایک باغ تھا جس باغ میں رسول پاک جا کر وضو فرماتے اور اس کا پانی بھی پیتے، بڑا شیریں میٹھا اور ٹھنڈا پانی تھا. سبحان اللہ. حضرت انس کے حضرت ابو طلحہ کے اس باغ سے بہت زیادہ پیداوار ہوتی اور بہت ان کا وہ قیمتی باغ تھا. جب یہ آیت اتری کہ قیمتی شے اللہ کی راہ میں پیش کرو تو ابو طلحہ نے کہا حضور میں یہ باغ پیش کر رہا ہوں. تو سرکار کریم نے ارشاد فرمایا کہ آپ یہ باغ اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دیجئے. پھر اطاعت دیکھیں نا، عرض کی حضور جیسا آپ پسند فرماتے ہیں میں ویسا کرتا ہوں، اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیں. یہ بات مکمل ہوگی. جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام غازی صاحب، مبشر حسن صدیقی خوشاب سے بات کر رہا ہوں۔ جی صدیقی صاحب فرمائیں کوئی سوال؟ آپ کا پروگرام دیکھ کر یقین کریں دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، بڑی مہربانی۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات سے ہمیں کیا خاص سبق ملتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک، ابھی پوچھتے ہیں خاص سبق 4 تو میں نے بتا دیے۔ بھائی صاحب جو آداب رسالت ہے نا وہ ہمیں خاص جیسے ملتا ہے کہ حدیث بیان کرتے ہوئے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ او کما کال، اچھا دوسرا وہ ظاہر یہ کر رہے ہیں کہ جیسے نبی پاک نے کہا میں ویسے کہہ ہی نہیں سکتا، یعنی جیسے آقا جو فرما رہے ہیں نا جو بیان پوری کائنات میں کوئی ایسے نہیں کہہ سکتا، یعنی نبی کی طرح کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ کمال ادب ان کا صحابی کے رسول کا نظر آ رہا ہے۔ اور غازی صاحب یہ ان صحبتوں کا فیض تھا کہ صحابہ میں عشق رسالت کے ساتھ ساتھ آداب رسالت بھی بڑے کمال پر نظر آتے ہیں۔ عشق تو آ ہی نہیں سکتا اگر ادب نہ ہو تو، بالکل نہیں آ سکتا، پہلی شرط ہے نا، ادب پہلی شرط ہے۔ اور دیکھیں قرآن کریم نے بھی پہلے وَتُسَبِّحُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا بعد میں کہا ہے، وَتُوَقِّرُوهُ وَتُعَزِّرُوهُ پہلے کہا ہے کہ ادب پہلے کیا جائے، عبادات بعد میں ہوں گی۔ حفیظ جلندری، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اور ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے قریب۔ غازی صاحب مجھے وہ حدیث یاد آ رہی کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، وہ کہ مفتی صاحب کا موضوع لیکن میں بھی برکت کے لیے بسم اللہ فرماتے ہیں، جمعہ کے دن ہم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو نبی پاک لیکچر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک اعرابی آیا اور اس نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ لوگ ہلاک ہو گئے، مویشی مر گئے، کھیتیاں ویران ہو گئیں، تو نبی پاک اس کا اشارہ سمجھ گئے تو آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، فرمایا کہ ابھی ہاتھ نیچے نہیں ہوئے ہم نے دیکھا آسمانوں پر بادل چھا گئے اور ایسی بارش برسی ایسی برسی۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں پورا ہفتہ گزر گیا، پھر اگلا جمعہ المبارک آیا تو وہ شخص یا کوئی اور آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ مویشی ہلاک ہو گئے، لوگ مر گئے، راستے بند ہو گئے، اتنا پانی، تو نبی کریم مسکرا پڑے۔ لیکن نبی کریم کے مسکرانے کا ذکر بھی حضرت انس بن مالک ایک ایک ادا کا نقشہ بیان کر رہے ہیں، اور فرما لگے نبی کریم نے دعا کی یا اللہ کریم ہم پر نہ برسے، ہمارے ارد گرد برسے۔ تو ہم دیکھ رہے تھے کہ مدینہ کے ارد گرد وادیوں میں بارش ہو رہی تھی، ایسے لگتا ہے جیسے بادل نبی پاک کے تصرف میں اللہ کریم نے دے دیے تھے کہ محبوب کے اشارے پر تم نے کائنات ہی ان کے تصرف میں۔ اور ابھی ایک دوست نے سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ قرآن نے کہا ہے کہ یا ایھا الرسول، اے رسول، اللہ فرما رہا ہے۔ بہت شکریہ، آج کا سوال پوچھنے کا وقت ہو گیا۔ ناظرین کرام ہم روز آپ سے ایک سوال پوچھتے ہیں، جو صحیح جواب دیں ان کو کسان آئل کی جانب سے ہم گفٹ پیش کرتے ہیں۔ آج کا سوال ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل کتنا عرصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہے؟ اور جو کل سوال ہم نے پوچھا تھا یہ ہے معتبر قول کے مطابق حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کل 1630 احادیث مروی ہیں، اور درست جواب جنہوں نے سب سے پہلے دیا ان خوش نصیب کا نام ہے محمد حیدر رضا، چنیوٹ سے ان کا تعلق ہے۔ حیدر صاحب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا گفٹ ہم آپ کو پہنچا دیں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کی بات میں ایک اور اضافہ میں چاہ رہا ہوں کر دوں جی کہ واحد کائنات کی شخصیت جناب آدم سے لے کر اور تا قیامت ایک ہستی ایسی ہے جن کی حیات پاک کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ محفوظ ہو گیا تاریخ میں، احادیث کی صورت میں اور عمل میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے محفوظ ہو گئے۔ کتنے لوگ آج بارش آپ کو نظر آتے ہیں، کتنی دنیا دائیں ہاتھ سے کھانا کھاتی ہے، کتنے لوگ زمین اقدس کو اپنی کو روز جھکاتے ہیں۔ اور دوسرا دعویٰ لوگ بات کرتے ہیں کہ جی مسلمانوں میں یہ خرابی ہے، فلاں بڑے آج کل جو لوگ اپنے آپ کو دانشور کہتے ہیں لیکن دوسری طرف نہیں دیکھتے کہ جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ کی امت نے اپنایا ہے، کسی دنیا کے نبی، کسی دنیا کی کوئی شخصیت بڑی سے بڑی ہو، کوئی رہنما ہو، کسی کو عملی طور پہ اتنا نہیں اپنایا کسی نے۔ صاحب بالکل آپ دیکھیے ابھی یہ رمضان کا مہینہ گزرا ہے، 1 ارب سے زائد مسلمان روزہ کس چیز سے کھولتے تھے، اور عید کے دن اکثریت کو ہم نے دیکھا ہے مشاہدے میں، امت مسلمہ کی اکثریت عید نماز پڑھنے سے پہلے کیا کھا کر جاتی ہے؟ سبحان یہ کس کی سنتیں زندہ ہو؟ جی فیصل جیسے صاحب حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت اور آپ کی اطاعت، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا خلاصہ یہ ہے، سرکار سے ادب، حضور سے محبت اور حضور کی فرما برداری میں لگے رہنا۔ اور ہمارے کلر پوچھ رہے تھے کہ سبق کیا ملتا ہے ان کی سیرت سے، یہ ان کی سبق کا خلاصہ ہے، اور زندگی ساری اس حسرت میں اور اس خواہش میں گزار جانا
کہ سرکار کی محبت اور اتباع میں ایسی زندگی گزاروں کہ جب قیامت کا دن آئے تو سرکار کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور حضور مسکرا کے ہمیں دیکھیں۔ حضرت بھی یہ دعا کیا کرتے تھے کہ باری تعالیٰ جب میری موت ہو اور قیامت کا دن آئے تو میری تمنا ہے حضور پھر مجھے کہیں انیس انیس، سرکار کی زبان سے پھر وہی محبت بھرے الفاظ نکلیں اور آقا نامدار کی بارگاہ کے اندر قبولیت مل جائے قیامت کے دن بھی۔ یہ ایک مومن کا ایک اور بڑی خوبصورت بات کہ وہ ساری باتیں خوبصورت ہیں، کہتے ہیں کہ جب میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آمنا سامنا ہوگا اس دن تو میں آگے بڑھ کے عرض کروں گا یا رسول اللہ آپ کا غلام آپ کا خادم آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا منظر ہوگا جی۔ اچھا جی مفتی صاحب محبت کی باتیں دیکھیں، وہ کہ بال ترشوانا چاہتے تھے تو والدہ نے کہہ دیا کہ نہ ترشوائیں، کیا بات ہے؟ نہ، کیونکہ رسول کریم نے ان کے سر انور پر ہاتھ رکھا تھا اور والدہ کا کہنا یہ تھا کہ چونکہ ید رسول مس ہو چکا ہے، دست اقدس چھو گیا ہے تمہارے بال، چھو گیا ہے، اب تم ان کی برکات کو قائم رکھو اور اپنے بالوں کو مت۔ یہ ایک مستثنائی صورت ہے جو دیگر لوگوں کو اس کی اجازت نہیں ہے، ان کو اپنے کندھے سے نیچے بال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بہت اچھی۔ حضرت انس کی ایک حدیث، جس طرح جناب اویس کرنی کو وہ ایکسیپشن حاصل ہے، اب نہیں ہے کہ بندے اپنے دانت نکلوائیں، ایسی بات ہے؟ بالکل ایسے ہی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ خادم خاص تھے، اس لیے سارے صحابہ اور خصوصاً قبیلہ انصار نے ان کو اپنا مخدوم بنا لیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ انصار کے لوگ رسول کریم کے بعد کسی کی اتنی خدمت نہیں کرتے تھے جتنی حضرت انس کی کرتے تھے۔ کہا کرتے تھے اس لیے کہ یہ رسول پاک کی خدمت کرتے ہیں، بلکہ حضرت صحابی رسول حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آتے۔ اچھا انصار میں بھی سب سے زیادہ عمر ان کی ہوئی ہے؟ جی انصار میں، جی ایسا ہی ہے۔ دیکھیں حضرت ثابت صحابی رسول ہیں، ان کے پاس آتے اور کہتے ذرا اپنا ہاتھ آگے کریں اور ان کا ہاتھ چوم لیا کرتے تھے جب آتے، اور یہ ان کو معلوم ہو جاتا حضرت ثابت آ رہے ہیں تو یہ اپنی خادمہ سے خوشبو منگوا کر ہاتھ پر لگوا لیتے، کہتے تھے کہ یہ اس کے بغیر پلٹ کر نہیں جائیں گے۔ اور حضرت ثابت کہا کرتے تھے، ہرمزان کو بھی انہوں نے گرفتار کیا اور پکڑ کے لے گئے تھے۔ حضرت ثابت کہا کرتے تھے میں آپ کا ہاتھ اس لیے چومتا ہوں کہ آپ اس ہاتھ سے رسول پاک کی خدمت کیا کرتے تھے۔ ہرمزان یہ تستر جو عراق میں ایک جگہ تھی یا ایران میں تھی، وہاں پر جب مسلمانوں کو فتح ہوئی، حضرت ابو موسیٰ اشعری سپہ سالار تھے تو اس کو 300 صحابہ اپنے مسلمانوں کے پہرے میں لے کر حضرت عمر کے پاس یہ لے کر آئے تھے۔ حضرت انس کی زندگی کا خاص پہلو یہ ہے کہ یہ نماز جو ادا کرتے تھے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، حالانکہ ابو ہریرہ رسول پاک کے شب و روز دیکھنے والے، فرماتے ہیں میں نے رسول پاک سے حضرت انس سے زیادہ مشابہ نماز کسی کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور نماز میں ان کے انہماک کا یہ عالم تھا، یہ اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ ان کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے، اور اس سجدہ بھی اتنا ہی لمبا کیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث، آپ فرماتے ہیں کہ ایک میں نے جو بات رسول پاک سے صحابہ اکرام کے ساتھ سنی تو اس موقع پر میں نے صحابہ اکرام کو جتنا خوش دیکھا، اسلام قبول کرنے کے بعد کبھی صحابہ کو اتنا خوش نہیں دیکھا۔ آپ کے ذہن میں وہ آ گئی، سنائی دیں، بڑی ایمان افروز، بالکل ہر شے ایمان افروز، لیکن یہ گناہگاروں کے لیے بہت جشن منانے کا دن ہے۔ جی تو فرمایا کہ وہ جس نے سب کو خوش کر دیا، وہ الفاظ یہ تھے، رسول کریم علیہ السلام نے ایک صحابی کے جواب میں فرمایا تھا، المرء مع من احبا، جو آج جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت اسی کے پاس رہے گا، اسی کی معیت میں رہے گا، اسی کی قربت میں رہے گا۔ یہ صحابہ اکرام نے سنا تو انہیں یقین ہو گیا، ہم تو اپنے سب متاع سے زیادہ رسول کریم سے محبت کرتے ہیں، تو انشاءاللہ آج ہمیں یہ سند مل گئی کہ کل قیامت کے دن بھی ہم جنت میں رسول کریم کی خدمت میں رہیں۔ میں جب جاتا ہوں نا کہیں یہ لیکچر دینے یا میلاد شریف کے حوالے سے جو تقاریب ہوتی ہیں، سیرت کانفرنس، تو میں انہیں کہتا ہوں یہ جو تقاریب ہے نا، اصل میں یہ وہ الفاظ دہرانے کے لیے ہماری ہے، تجدید عہد، تجدید وفا کے، یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، سبحان اللہ، کیونکہ آپ نے فرمایا المرء مع من احبا، بے شک بھائی یہ اس کے اظہار ہے نا، بالکل اظہار ہے۔ اور غازی صاحب یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ جو 80 صفیں جنت میں بننی ہیں، چلیں پہلی صف میں تو صدیق و فاروق کا ہی حق ہے، آخری میں انشاءاللہ یہ امت گناہگار صحیح لیکن آقا سے محبت بڑی
بلا مشروط کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا دن جہنم میں نہیں جائے. بھائی صاحب محبت کے بغیر یہ وجود نہیں، یہ کوڑا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. واہ واہ واہ، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ بیکار ہے. یہ مٹی سے بھی کیا گزرا ہے. مٹی سے بھی اصل میں محبت رسول کا عنصر ہی اس کو وہ جو ہے آسان تکوین کا حکم پورا اس پر صادق ہوتا ہے. واہ واہ واہ. اور جنہوں نے وہ محبت رسول کا رنگ اپنی ذات سے دنیا کو دکھایا ہے، تو کوئی علی حجویری نظر آیا ہے، کوئی معین الدین چشتی اجمیری نظر آیا ہے، کوئی بابا فرید نظر آیا ہے. واہ واہ. آپ اندازہ کر لیجیے. اور غازی صاحب یہاں پر ایک اور بار قابل غور ہے کہ دنیا میں شوق ادا کے جب ہم سٹوریز پڑھتے ہیں تو کوئی بھی خادم ایسا نہیں گزرا ہوگا جو اپنے مالک کی کوئی نہ کوئی عیب نہ بیان کر جائے. حضرت انس بن مالک کو دیکھیے 10 سال خدمت کر رہے ہیں، جب بھی آقا کا ذکر ہوتا ہے اشبار ہوتے ہوئے وصف ہی بیان کرتے ہیں، کیونکہ محمد اسی ہستی کا نام ہے جس میں ہے ہی وصف. غازی صاحب ایک بات اگر مجھے اجازت ہو، اہم بات ہے. آج کل ہمارے ہاں جب وفات ہو جائے تو لوگ اپنے مرحومین کے ساتھ قبر میں عہد نامہ رکھتے ہیں، سورہ یاسین رکھ دیتے ہیں، دیگر مدینہ طیبہ کی مٹی ان کے چہرے پر ڈال دیتے ہیں. تو اس کا جو بنیادی جڑ ہے، اصل ہے، اس کی ڈور جہاں کر ملتی ہے وہ حضرت انس کی وصیت سے ہی ہے، جس کا ذکر آپ نے کر دیا. انہوں نے وصیت کی تھی کہ رسول کریم کے منہ مبارک کو میری زبان کے نیچے رکھنا. معلوم ہوا کہ ان اشیاء کی برکات بعد از وصال بھی عنایت ہوتی ہیں، اس لیے یہ کرنا یقیناً ایک برکت والا. یہ جائز ہے، بالکل ٹھیک ہے. ناظرین کرام، کتاب الشفاء سے نسخے کا وقت ہو گیا. اگر کسی شخص کو معدہ میں یا پیٹ میں درد ہو تو اس تکلیف میں سورۃ المنافقون پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تکالیف ختم ہو جائیں گی. لیکن شرط یہ اول و آخر درود پاک 11 مرتبہ، جو بھی درود پاک آپ کو آتا ہو. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں کے ساتھ احسان کرنے سے بڑھ کر انسان کے لیے کوئی عمل زیادہ سود مند نہیں ہے. مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، ڈاکٹر صاحب آپ کا، پروفیسر آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین اکرام، میں اپنے میزبان نذیر احمد غازی کو اجازت دیتے ہوئے یہ دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو، ہمارے ناظرین کو اور تمام امت مسلمہ کے فرزندان کو، تمام ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں بچوں کو اللہ تعالیٰ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عشق رسول تھا اس کا کوئی ایک جگنو، کوئی ایک چمک، کوئی ایک ڈھلک اللہ تعالیٰ عطا فرما دے. یہی زندگیوں کا حاصل ہے. اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو. کل تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.